معزز سامعین حضرات، جب انسان کی کشتی گرداب میں پھنس جائے، جب مشکلیں چہار سو گھیرا ڈال لیں، جب لفظ جواب دے جائیں، جب حرف بے اثر ہو جائیں، تب کسی مرد کامل کی نگاہی ڈوبنے والوں کا کنارہ اور بے نواؤں کا سہارا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے تو ہر حال میں انہی کو پکارا جگہ جگہ، دیتے رہے وہ مجھ کو سہارا جگہ جگہ۔ دنیا ہو، لہب ہو یا پل سرات، کافی ہے مجھ کو ان کا سہارا جگہ جگہ۔ آسان میری مشکلیں ہوتی چلی گئیں، پایا تیرے کرم کا اشارہ جگہ جگہ۔ اور ہر دینے والا ہاتھ انہی کا تو ہاتھ ہے، یاد رکھیے، ہر دینے والا ہاتھ انہی کا تو ہاتھ ہے۔ منگتوں کا ہو رہا ہے گزارا جگہ جگہ، اور خالق یہی تو مرشد کامل کا فیض ہے۔ آیا نظر وہ حسن دل آرا جگہ جگہ۔ اور پھر کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، مل گیا مجھ کو مقدر سے میرا پیر ایسا۔ کیوں نہ نازا ہوں میں اپنی قسمت پہ بھلا، پیر ایسا ہے میرے پیر کا ہے پیر ایسا۔ ایسا پیر سنیے، بانی حزب الرحمان حضرت سید محمد نواز شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری تبلیغی سفر سے واپسی پر اپنے شہزادہ حضور سید محمد فرحات شاہ صاحب قادری کو یہ وصیت فرمائی کہ اکیڈمی اور لنگر کا سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور وہ لب دعا کے لیے کھولے تھے جن سے نکلے حروف پتھر دلوں کی دھڑکنوں تک میں اتر جایا کرتے تھے۔ میرا ذوق وجدان یہ کہتا ہے، آپ نے اس وقت بارگاہ سمدیت میں یہ دعا فرمائی ہوگی کہ مولا، اس عظیم درسگاہ کا قیام میرا کام تھا، اب اس چشمہ فیض سے امت مصطفیٰ کو سیراب کرنا تیرا کام ہے۔ تاریکیوں میں ایک کرن دے گیا ہمیں، تاریکیوں میں ایک کرن دے گیا ہمیں، کیا خوب بشر تھا چمن دے گیا ہمیں۔ تو جگر مراد آبادی کہہ اٹھے کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب بھی یاد کرتی ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے، کیوں نہ نازا ہوں میں اپنی قسمت پہ بھلا، پیر ایسا ہے میرے پیر کا ہے پیر ایسا۔ ارباب گرامی قدر، ان کو دعوت خطابت نواز پیش کرتا ہوں جن کے دل کی ہر دھڑکن یاد محبوب کے ساتھ دھڑکتی ہے، جن کی آنکھیں ہجر و فراق رسول میں برستی ہیں، جن کی شخصیت علم و فضل اور کردار و عمل کے لحاظ سے اتنی پرکشش ہے اور قداور ہے کہ مجھ جیسے بے مایا اس بات پر ناز کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ہیں ان کے آشناؤں میں۔ آئینہ برکت، بحر عقل و شعور، شہر علم و یقین، والی کال و قیل، پروردایا گوش ولایت، حضرت سید محمد فرحات شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہ العالیہ، ممبر مرکزی سپریم کونسل جماعت اہل سنت پاکستان اور سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت ضلع ٹوپا۔ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض و عام ایسا کی۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین وعلى علماء الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک پاک اور مقدس محفل میں بیٹھنے کی اور توبہ کرنے کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل میں بیٹھ کر ہم سب کو یہ شعور عطا فرمائے اور ہم اپنی خطاؤں اور اپنی گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے قابل ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ایسی بابرکت اور مقدس محفل جس پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اگر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر حقیقی سچے دل سے توبہ کی جائے تو یقیناً ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بحیثیت مسلمان قرآن حکیم ہم لوگوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ کہا جاتا ہے طریقے کو، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ تو یہ معنی نکلا ضابطہ حیات کا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بحیثیت مسلمان چاہے ایک بندے کی انفرادی زندگی ہو تو بھی قرآن ہی اس کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اگر معاشرے کی بات کی جائے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو تو اس معاشرے کے لیے بھی ضابطہ حیات قرآن ہی ہے۔ اور اگر ایک ریاست کی بات کی جائے، ایک اسٹیٹ کی بات کی جائے، ایک ملک کی بات کی جائے جس میں رہنے والے اکثریت سے مسلمان ہو تو اس ریاست، اس اسٹیٹ اور اس ملک کا قانون صرف قرآن ہے۔ اس اسٹیٹ، اس ملک کا، ریاست کا آئین صرف قرآن ہے۔ بحیثیت اسلامی اسٹیٹ، اس کا ضابطہ، اس کا قانون، اس کا آئین صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ یہ قرآن حکیم جو کلام رب العالمین ہے اور زبان رحمت للعالمین ہے، یہ ایک ہدایت کا ایسا عظیم الشان سرچشمہ ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو
اگر ایک بندہ فرد واحد اپنی زندگی کے لیے کسی کو رہنما بنا لے تو اس بندے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ایک اسٹیٹ، ایک ریاست جو مسلمانوں کی ہو، وہ بھی اپنا آئین اور قانون اسی قرآن کو بنا لے، کس قرآن کو جو رحمت للعالمین نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس ریاست اور اس اسٹیٹ کو بھی ترقی کرنے سے اور دنیا پر حکمرانی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، بشرطے کہ اس سیاست، اس ریاست کا اور اس اسٹیٹ کا آئین اور قانون اور ہر اس ریاست میں پر ہونے والا عمل قرآن کے تابع ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی اور ضابطہ حیات صرف اللہ کا کلام قرآن ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں تو اس کو کسی اور انداز سے گفتگو کی جا سکتی، اس سے بحث کی جا سکتی ہے کہ بھائی تمہارا ضابطہ حیات کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، یا کسی اسلامک اسٹیٹ کا قانون اور آئین کیسا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اگر کہ وہاں کی آبادی 90-95% کافر ہے، لیکن جہاں کی آبادی 90-95% مسلمان ہو تو وہ تو بغیر کسی شک و شبے کے بحیثیت مسلمان ایک دینی فریضہ ہے کہ وہاں اسٹیٹ کا آئین اور قانون قرآن کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جب معلوم ہوا کہ قرآن ہی ضابطہ حیات ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے بھی اور ایک بندے کی انفرادی زندگی کے لیے، اب آؤ یہ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت اور اس کی سچائی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خود خالق کائنات نے قرآن کے آغاز میں فرما دیا کہ اس کتاب میں، اس کی صداقت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت سب کو بھی نہیں دے گا۔ اس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی بڑائی میں، اس کی بزرگی میں، اس کے اصولوں میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن نے جو اصول متعین فرمائے، قرآن نے جو حدود متعین فرمائی، دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں کہ اس کی جیسی ثانی کوئی اصلاحات لا سکے، اس جیسی ثانی کوئی ترامیم لا سکے، کیونکہ خالق کائنات کا کلام ہے اور مخلوق میں صرف کسی کے پاس اتنی ہمت، جرت، اتنی عقل، فہم، فراست ہی نہیں کہ خالق کائنات نے جس کو قانون بنایا ہو وہ کہے میں اس سے بہتر قانون بنا سکتا ہوں۔ تو قرآن کی حقانیت میں، قرآن کی سچائی میں، اس کی اصولوں میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں، اس سے بہتر آئین دنیا میں موجود نہیں، اس سے بہتر ضابطہ حیات دنیا میں موجود نہیں، لیکن خود خالق کائنات نے قرآن کی جامعیت اور اس کی حقانیت بیان کرنے کے بعد خود فرمایا کہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس سے بڑی کوئی عظیم کتاب نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی حیات ضابطہ نہیں ہے، لیکن یہ قرآن بھی ہدایت سب کو نہیں دیتا، یہ رہنمائی سب کے لیے نہیں دے سکتا۔ یہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہدی للمتقین۔ اس سے فائدہ اور اس سے رہنمائی صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جو متقی، جو پرہیزگار ہیں، جو مومن ہیں۔ الہی یہ متقی کون ہے جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آج ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن سجا ہوا موجود ہے، اگر حافظوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اگر جگہ جگہ پر اسلامی دنیا میں قرآن کے نسخے موجود ہیں، اور اس قرآن سے اگر کوئی مسلمان ہدایت نہیں لے پا رہا تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں، قرآن کے اصولوں میں کوئی غلطی نہیں،
غلطی مسلمان میں ہو سکتی ہے، قرآن میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے واضح فرما دیا یہ سراسر سچی کتاب تو ہے اور بے مثال قوانین کی حامل ایک نسخہ تو تمہارے پاس موجود ہے، لیکن یہ ہدایت اور رہنمائی صرف اسی کو دے گا جو متقی ہوگا۔ جو متقی نہیں بنے گا، جو پرہیزگار نہیں بنے گا، وہ اس کے لیے قرآن کے حروف ایسے ہی ہیں جیسے پڑھے نہ پڑھے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کے لیے قرآن کا ایک لفظ اس کی کایا اور اس کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ الہی، یہ متقی لوگ کون ہیں جن کے لیے قرآن سراسر رہنمائی ہے؟ یہ خوش قسمت اور خوش بخت لوگ کون ہیں؟ ان کے کردار میں ایسی کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ قرآن ان کو رہنمائی عطا فرمایا اور وہ قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس کی اس کی اگلی آیات میں واضح ارشاد فرما دیا، اور یہ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے پہلے صفحے کی تحریریں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا کہ قرآن سراسر رہنمائی ہے، اور رہنمائی صرف متقی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن میں آگے کہیں نہیں، یہ پہلے صفحے پر مل جاتی ہے کہ آؤ جب قرآن کھول کر پہلے صفحے پر ہو تو پڑھو، متقی بنو، تاکہ آگے پوری کتاب کی تجھے سمجھ آئے اور وہ تیری رہنمائی کر سکے۔ اگر پہلے ہی صفحے کو نہیں سمجھ سکے گا تو آگے قرآن کو کیا سمجھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو میرے دوستو، متقی کی پہلی صفت خالق کائنات نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب پر ایمان لائے۔ غیب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو چیز نبی محترم تیرے اور میری جان کے مالک، ہماری محبتوں کے مرکز، رحمت للعالمین، بلکہ میں یوں کہوں گا جان عالمین، وجہ تخلیق کائنات، رب العالمین کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر نکلا ہوا لفظ ایمان بالغیب ہے، اور نبی محترم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر ایمان لے آنا اور سر تسلیم خم کر دینا، اس چیز کا نام ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے دوزخ کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے آدم کو دیکھا، نوح علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا؟ ہمیں کیا پتا قیامت کہاں برپا ہونی ہے؟ ہم میں سے کسی نے کیا اللہ کے عرش کو دیکھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی کہ یہ موجود ہے، ہم نے کہا موجود۔ یہ ایمان بالغیب کا پہلا سینہ ہے۔ میرے دوستو، ایمان ایک بہت ہی خوبصورت دولت ہے جس کی قدر ہمیں نہیں ہے، اور غالباً اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، غالباً اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں گھٹی میں ایمان مل گیا، غالباً اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایمان پانے کے لیے ہجرت نہیں کی، غالباً اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں نہیں دیں، غالباً اس لیے نہیں ہے
کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بے ایمان کافر یہودی رہنے والا نہیں ہے. اگر اس قسم کے ہمارے سامنے ماحول آتا تو ہمیں ضرور شاید ایمان جیسی دولت کی قدر و قیمت ہوتی. ایک بات میرے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ دولت کی کثرت کسی کے پاس آ جانی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. دولت اللہ نے مسلمان کو بھی عطا کی اور دولت کافر کو بھی عطا کی. دولت اللہ نے اس کو بھی عطا کی جس سے وہ راضی نہیں ہے اور دولت اللہ نے اس کو بھی عطا کی جس سے وہ راضی ہے. تاریخ عالم میں دیکھیں اللہ نے قارون کو بھی دولت عطا فرمائی, اللہ نے فرعون کو بھی دولت عطا فرمائی, اللہ نے حامان اور شداد کو بھی دولت عطا فرمائی. اتنے عظیم و شان دولت مند بادشاہ آئے جو رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے, لیکن خالق کائنات نے ان کو دولت عطا فرمائی. اور دولت اللہ نے سلیمان علیہ السلام نبی کو بھی عطا فرمائی. دولت اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائی. اور دولت اللہ نے صحابیوں میں سب سے امیر اور کبیر شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی. تو دولت تو جس سے وہ راضی ہو اس کو بھی دیتا ہے, دولت جس سے راضی نہ ہو اس کو بھی دیتا ہے, لیکن ایمان جیسی دولت صرف اس کو دیتا ہے جس کی وہ بھلائی چاہتا ہے. یہ وہ ایمان کی دولت ہے جن کو لوگوں نے سنبھالنے کے لیے اور جن کو اپنے ساتھ لگا کر رکھنے کے لیے لوگوں نے تن من دھن کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. آؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو, کہاں فارس ہے اور کہاں مدینہ منورہ ہے, لیکن اس شخصیت میں کس چیز کی طلب تھی؟ دولت بھی تھی. امیر باپ کے وہ صاحبزادے تھے, سب کچھ تھا, لیکن طلب تھی کہ دولت ایمان میں نے لینی. دولت ایمان لینے کے لیے گھر سے نکل پڑے, اپنے گھر کو خیر باد کہہ دیا. ان کا والد آتش پرست تھا اور وہ چلے گئے جناب ایک پادری کے پاس گرجے میں کہ یہاں سے مجھے ایمان کی دولت ملے گی. زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اس پادری کی خدمت میں گزارا. جب اس پادری کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے لڑکے, تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, میں تجھے ایک ایسے اور پادری کے پاس بھیج سکتا ہوں جہاں سے شاید تجھے ایمان مل جائے. وہ دوسرے پادری کے پاس پہنچے, اس کی خدمت میں کئی سال لگے رہے. یہ میں ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایمان کی دولت کیسے حاصل کی. جو تجھے اور مجھے گھٹی میں ملی اس کی قدر کرو, اس کو اہمیت دو, بے قدری مت کرو کلمے کی, بے قدری مت کرو امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی. اب میرے بھائیوں, وہ اس پادری کے پاس پہنچے اور اس کی خدمت میں کئی سال لگے رہے. جب اس پادری کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس نے کہا, سلمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا دیجیے. انہوں نے کہا میرا وقت تاخیر ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن ہماری کتابیں بول رہی ہیں, میرا علم بول رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے. میں تجھے اس جگہ کا پتہ بتا سکتا ہوں, تو وہاں پہنچ جا, تجھے ایمان کی دولت مل جائے. سبحان اللہ. سلمان فارسی کو انہوں نے یثرب کا پتہ بتایا جو کہ بعد میں مدینہ النبی اور مدینہ المنورہ بنا. یثرب کا پتہ بتایا اور کہا پہنچ جاؤ اس باغوں کے جرمٹ کے شہر میں, وہیں تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والا سخی ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ساتھ اس پادری نے کہا پہچان کے لیے 3 نشانیاں بتا دوں نبی آخر الزمان کی جو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں ملی ہیں. وہ 3 خوبیاں یہ ہیں, سلمان سن لے. ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا.
اور دوسرا اگر اس کو ہدیہ دیا جائے گا تو ہدیہ قبول کرے، اور تیسرا اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیاں جس وقت پالے تو یثرب میں جس جگت میں اس کے قدموں سے لپٹ جانا، وہیں سے ایمان لے۔ سلمان فارسی وہاں سے نکلے فارس سے دھکے کھاتے ہوئے، اس وقت کوئی جہازوں کے سفر یا آرام دہ سفر نہیں ہوتے تھے، گھوڑوں اونٹوں پر چلتے چلاتے کئی ماہ کے سفر کے بعد یثرب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ایک یہودی کے باغ میں ملازمت اختیار کر لی اور انتظار کرنے لگے کب ایمان کی دولت دینے والا جہاں آئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہی عالم تھا کہ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا اپنے یہودی مالک کے باغ میں، تو مجھے صدائیں بلند نظر آئیں، میرے کانوں میں آواز گونجی، بدر علینا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آوازیں، لوگوں کے ہجوم نظر آئے کہ میں دوڑا بھاگا پہنچا تو پتا چلا کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مکہ سے یثرب تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں میں ساتھ ہو لیا اور ساتھ چلنے پھرنے لگا، کئی دن رہا۔ میرے ذہن میں پادری کی 3 بتائی ہوئی نشانیاں تھیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے کھجوریں توڑی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ نے عرض کی حضور صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ باہر غریبوں میں بانٹ دو۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں چمک پیدا ہوئی، ایک تو پوری ہوئی۔ چند دن ٹھہر کے کھجوروں کا ایک اور ٹوکرا لے کر پہنچے اور سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے حضور ہدیہ ہے۔ حضور نے قبول کیا، خود بھی کھجور تناول فرمائی اور اپنے ساتھیوں کو دی۔ گھر گئے، نیند اور سکون ختم ہو گیا کہ 2 تو پوری ہو گئی، تیسری کب پوری ہوگی؟ یہی عالم میں کچھ دن گزرے، کہتے ہیں میں اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے ادھر تشریف لائے، اور جب گزرے میں نیچے اترا، میں نے آپ سے مصافحہ کیا۔ میرے دل میں تھا کہ اب یہ تیسری شرط کیسے پوری ہوگی؟ حضور نے چادر اپنے جسم مبارک پر لپیٹی ہوئی تھی۔ حضور تھوڑے سے چل کر آگے گئے، سلمان فارسی فرماتے اور حضور نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے گرا کر فرمایا اور آج دیکھ لے تیسری نشانی جو پادری نے بتائی تھی، سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ۔ بتا دو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے معلوم نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو جو کچھ پہلے ہوا وہ بھی بتایا، جو بعد میں ہونا ہے وہ بھی بتا دیا، کیونکہ وہ نبی ہے اللہ کا، اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ اسی لیے ایمان بالغیب کی پہلی شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور اس زبان سے جو نکلا ہو گیا، اس زبان سے جو نکلا اس پر سر تسلیم خم کر دینا ایمان کا پہلی شرط، اس کا عمل کر لینا متقی بننے کے لیے پہلی شرط، جس کے لیے قرآن سراسر رہنمائی۔ اب جناب ایک مرتبہ حضور مدینہ منورہ سے باہر نکلے سیر کے غرض سے، وہاں ایک قافلہ ان کو نظر آیا، قافلے میں ایک گھوڑا سرکار کو پسند آ گیا۔ حضور نے گھوڑے کا سودا ان لوگوں سے کیا، کچھ رقم طے ہو گیا۔ حضور خریداری کی غرض سے تو وہاں نہیں آئے تھے، سیر کی غرض سے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، کتنے کا بیچنا ہے؟ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں واپس مدینے میں جا کر پیسے لے آتا ہوں اور جناب یہ گھوڑا میرا۔ حضور واپس گئے، رقم لے کر جب آئے تو وہ جو شخص تھا گھوڑا فروخت کرنے والا، پیچھے کوئی اور بندہ آ گیا جس نے زیادہ آفر کر دی گھوڑے کی۔
وہ پھسل گیا، اس نے اس کو بیچنے لگا۔ حضور نے فرمایا بھائی سودا تو میرے ساتھ ہوا تھا، تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ زبان کا پاس کرو۔ اس نے کہا تھا سودا میرے ساتھ ہوا تھا تو کوئی دوا لائے۔ کیا کرے؟ کوئی دوا لائے۔ اگر آپ دوا لے آتے ہیں تو گھوڑا لے جائیں، دوا نہیں لے آتے تو مجھے گھوڑا بیچنے دیں یہودی کو، وہ زیادہ رقم دے رہا ہے۔ حضور کسی جو پنج میں تھے کہ اس وقت بندہ تو موجود نہیں تھا، حضور کے ساتھ حضور کا ایک صحابی، اور اس صحابی کا نام تھا حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ہونی تھی تو وہ صحابی فوراً بولے میرے سامنے سودا ہوا تھا، اتنی رقم میں سودا ہوا تھا، تو کیوں مکر گیا ہے؟ اس کو سودا اس کو دینا پڑا گھوڑا۔ جب گھوڑا مل گیا حضور نے فرمایا اے حذیفہ تو میرے پاس نہیں تھا، دوائی کیوں؟ واہ سبحان اللہ۔ حذیفہ نے فرمایا حضور صرف گھوڑا؟ حضور صرف گھوڑا؟ ہم نے تو کس چیز کی گواہی دے دی جو ہم نے نہیں دیکھی؟ واہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے کہنے پر گواہی دے دی۔ ہم میں سے کس نے رب کو دیکھا ہے؟ کس نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ کس نے کل قیامت کو دیکھا ہے؟ کس نے عرش کو دیکھا ہے؟ کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کس نے پچھلے نبیوں کو دیکھا ہے؟ اس زبان سے نکلا تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، رب کے ایک ہونے کو مان لیا، جنت اور دوزخ اور قیامت کو مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ جس زبان نے کہا رب ایک ہے، وہی زبان کہہ رہی تھی کہ میں نے گھوڑے کو، اگر یہ نہ ہم مانتے تو پھر رب کی وحدانیت کی تسلیم نہ کرتے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا آج کے بعد جہاں کہیں بھی جس عدالت میں گواہی ہوگی سب کی ایک گواہی ہوگی، میرے حذیفہ کی دو گواہی۔ جہاں حذیفہ گواہی دے گا وہ دو گواہوں کے درمیان سمجھی جائے گی اس گواہی کو۔ تو میرے دوستو الذین یؤمنون بالغیب یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون الصلاۃ کہ ایمان غیب رکھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کا ذکر اس کے آداب کے ساتھ دنیا میں ادا کرنے والے لوگ۔ یہ صرف صلاۃ کا معنی 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں 702 مرتبہ ذکر آیا، نہیں آیا قرآن میں 702 مرتبہ ذکر۔ 5 وقت کی نماز کا قرآن میں 40 مرتبہ ذکر آیا ہے، جو باقی صلاۃ کا لفظ 702 مرتبہ آیا ہے، اور صلاۃ بہت وسیع معنی رکھنے والا ہے۔ تو یہاں یقیمون الصلاۃ کا لفظ ہے کہ متقی کی دوسری شرط ہوگی کہ وہ اللہ کا ذکر اس کے آداب کے ساتھ اس دنیا میں اختیار کرے گا، مصلی پر بھی اور مصلی سے اتر کر، مصلی پر بھی رب کا ذکر، مسجد میں بھی رب کا ذکر، بازار میں بھی رب کا ذکر، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رب کا ذکر، حکومتی ایوانوں میں بھی رب کا ذکر، زندگی کے ہر شعبے میں رب کا ذکر، کاروبار میں بھی رب کا ذکر، تجارت میں بھی رب کا ذکر، بزنس اور کھیتی باڑی میں بھی رب کا ذکر، دکانداری میں بھی رب کا ذکر، قول اور فعل تمام میں رب کا ذکر۔ رب کے ذکر کا مراد اٹھنے والا ہر قدم اطاعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تیرا قدم وہاں نہ اٹھے جو رسول اللہ کو ناپسند ہے، اور اس طرف اٹھے جو اللہ اور اس کو رسول کو پسند ہے۔ یہ ہے ذکر کے آداب۔ ایک ہے زبان کا ذکر، ایک ہے بدن کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے بدن کا ذکر افضل ہے۔ زبان کا ذکر تو تسبیح کے من کے پھیر کر کرتا ہے، اور بدن کا ذکر معاشرے میں چل پھر کر لوگوں کے سامنے اللہ کی اطاعت کر کے کرتا ہے۔ آؤ دیکھو ایک اور واقعہ عرض کروں۔ 4:15 میں 4:30 تک اپنے دستور ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گلیوں میں ٹہل رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ نے ایک مکان دیکھا جو کہ بڑا عالیشان اور خوبصورت بنایا گیا تھا، اور حضور کو اچھے مکان پسند نہیں۔ اس دور کی میں بات ہے، حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلانے صحابی
صحابی کا ہے، حضور کے چہرے انور سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ کیوں منایا، کچھ زبان سے نہیں بولے، چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوا اور چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے جا کر اس صحابی کو بتایا جس کا وہ مکان تھا کہ حضور نے تیرے مکان کو جب دیکھا اور پوچھا کس کا ہے، اور جب بتایا گیا تو سرکار کے چہرے پر ناپسندیدگی کے علامتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس صحابی نے نہ کسی کی سنی نہ سوچا، اٹھا اور جا کر مکان گرا دیا۔ مکان گرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور دوبارہ اس گلی سے گزرے اور پوچھا یہاں پہ مکان کا گرا دیا۔ بلایا گیا اس صحابی کو اور پوچھا گیا بھائی تم نے مکان کیوں گرا دیا؟ حضور نے پوچھا۔ اس صحابی کے الفاظ پر غور کرو، انہوں نے فرمایا سرکار سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ سبحان اللہ، پسند نہیں ہے اس لیے گرا دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اور میری آواز جو میری مسلمان بہنوں تک پہنچ رہی ہے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو اور پوچھو ہم نے بھی تو کچھ سنا ہے کہ سرکار کو پسند نہیں؟ کیا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ سرکار کو پسند نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حضور کو بے نمازی پسند نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حضور کو جھوٹا پسند نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حضور کو حسد پسند نہیں، بغض پسند نہیں، نفرت پسند نہیں، حرام کمائی پسند نہیں، بڑوں کی بے ادبی پسند نہیں، چھوٹوں کی توہین پسند نہیں، روزے نہ رکھنا پسند نہیں، طاقت کے بعد حج اور زکوٰۃ ادا کرنا نہیں پسند؟ ہم نے بھی تو بہت کچھ سنا ہے جو حضور کو پسند نہیں، اور انہوں نے تو مکان گرا دیا، تو اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا حضور کو پسند نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور دعوے ہیں محمدی امت کے حصے کے، نعرے ہیں رسالت کے، دعوے ہیں جناب ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو نکال دو جس کو سرکار نے ناپسند کیا، اپنے ذہنوں سے ہر اس سوچ کو نکال دو جس کو سرکار نے ناپسند فرمایا۔ یہ ہے صحیح اداب کے ساتھ اس کا ذکر قائم کرنا، اور یہ متقی کی دوسری شان ہے۔ اور متقی کی تیسری شان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو اس کو رزق دیا مالی صورت میں یا بدنی صورت میں، اس میں سے جتنا ممکن ہو سکے اس کے راہ میں خرچ کرنا متقی کی تیسری شرط ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے لوگوں میں محمد قسم اٹھاتا ہوں۔ کون سی زبان قسم اٹھا رہی ہے؟ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ کون سی زبان قسم اٹھا رہی ہے؟ جس زبان سے جو نکلا تو قرآن بنا یا حدیث بنا یا حدیث قدسی بنا۔ وہ زبان فرما رہی ہے قسم سے دو کام ایسے ہیں، ایک کسی کو معاف کر دینے سے تیری عزت کم نہیں ہوتی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تیرا رزق کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں دعوے سے ہاتھ کھڑے کر کے آپ سے کلمہ پڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کی محبت کے صدقے مجھ سے وعدہ کر کے دوسروں کو معاف کر دو، دوسروں کو معاف کر دو، نبی تجھے عزت والا بنا دے گا، اس دنیا میں بھی آ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کے فرمان کو مانتے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میری، اپنی زندگیوں میں اپنے بدن سے بھی اس کی دین کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے مال بھی اس کی دین میں راہ کرو۔ نبی پاک کا زبان کبھی قرض نہیں ہو سکتی، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، تو رب کی راہ میں دیتا جا، لٹاتا جا، دنیا کا رئیس بن جائے گا۔ وعدہ کر کے جاؤ مجھ سے بھائیوں، جاؤ آج معاف کر دو جس سے تو لڑا ہوا ہے، رب تجھے عزت والا بنائے گا۔ جاؤ اپنے اللہ کے راہ میں اس کی دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، رب کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے اپنے جسمی طاقت کو استعمال کرو، اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرو، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو غنی ہو جائے گا،
वाह सुभान अल्लाह। सदके करो रब की राह में। और सदका क्या है? दुआ देना भी सदका है, इल्म देना भी सदका है, मशवरा देना भी सदका है, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी सदका है, मुस्कुराहट देना भी सदका है, किसी की तरबियत करना भी सदका है, मुश्किल में किसी को हौसला देना भी सदका है, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना भी सदका है, माफ कर देना सदका है, इज्जत देना दूसरे को सदका है, किसी की मुश्किल में शामिल हो जाना सदका है, बीमार पुरसी सदका है, रास्ते से पड़ी हुई बुरा गलत चीज को, तकलीफ दे चीज को हटा देना सदका है। आओ मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी मुसलमान बहनों, जो यहाँ हाज़रीन हो भाओ, जो सामीन हैं वो, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ और इन माइक्रोफोनों और इन कैमरे की विसातत से दुनिया में जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि ये मुझे बताओ कि उन सहाबा के पास कौन सा ऐसा नुस्खा था कि अरब के बद्दू जिनको ऊंट चराने भी सही नहीं आते थे, जिनको बोलना नहीं आता था लोगों में, जिनके पास कोई तालीम नहीं थी, जो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हुए नहीं थे, जो अरब के बद्दू, उन्होंने क्या ऐसा अमल किया कि इराक को हरा दिया, शाम को हरा दिया, रूम को देर कर दिया, स्पेन पर कब्जा कर लिया, बलोचिस्तान पर कब्जा कर लिया, फ्रांस पर कब्जा कर लिया, अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया पर एक छाप छोड़ गए और दुनिया उनके नाम से कामती थी। इन बद्दुओं के पास क्या था? कोई एटम बम था? नहीं था। कोई असला था? नहीं था। कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। कोई इनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां थी? नहीं थी। इनके पास गुलामी मुस्तफा की सनत थी। वाह सुभान अल्लाह। इनके पास मोहब्बत मुस्तफा की सनत थी। इनके पास इश्क मुस्तफा की सनत थी। इन्होंने अपनी जिंदगियों का मरकज मुस्तफा करीम की जात को बना दिया था। इनके पास एक ही दौलत थी जिससे इन्होंने दुनिया को फतह किया, और वो दौलत थी दौलत ईमान। और इनके पास एक ही दीन था जिसको कहते हैं दीन इस्लाम। वो दीन जिसको अल्लाह ने रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना कुरान में कहकर फरमा दिया था कि तुम्हारे लिए इस्लाम ही बतौर दीन है, उन्होंने उसको लागू कर लिया और मेरे दोस्तों दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, वहतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, उसकी फरमाबरदारी और इताअत में आ जाओ और तफरके में ना पड़ो। चाहे एक घर का तफरका हो, एक खानदान का तफरका हो, एक माशरे का तफरका हो, एक रियासत का तफरका हो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और आखिरत की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम अल्लाह का जिक्र करो, वो दुनिया वो अर्शों पर बैठकर तुझे याद करेगा। उसकी फरमाबरदारी करके उसका शुक्र करो, उसकी नाफरमानी करके उसकी नाशुक्री मत करो। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी से हर उस चीज को निकाल दो जिस चीज को रसूल पाक ने नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो अपनी जिंदगी में से हर उस बेमकसद काम को निकाल दे जिसकी कोई तुक ना बनती हो, ये इस्लाम का हुस्न पालेगा। रोजाना रात को सोने से पहले 5 मिनट दे दो और सुबह से लेके रात तक ये एक लिस्ट बना लो कि मैंने आज क्या किया, क्या बोला, क्या खाया, किधर गया, किधर न गया, और उसके बाद उस पर एक निशान लगाओ, इनमें से क्या बेतुके काम थे, क्या सही काम थे। वो काम जो बेमकसद थे, जिनका कोई सिरे से काम ही नहीं, सोशल मीडिया जनाब, मोबाइल को पकड़कर घंटों बैठे रहना, फजूल टीवी चैनलों पर घंटों बैठे रहना, होटल में जाकर चाय पीना और फजूल सियासी बकवासें करते रहना, जिसका ना आपको फायदा ना कोई नुकसान। ऐसे कामों पर कितना टाइम सर्फ किया और इस्लाही कामों पर कितना टाइम सर्फ किया। अपने जज खुद बन जाओ, अपना हिसाब खुद कर लो, तेरे सामने जन्नत भी आएगी और दोज़ख भी आ जाएगी। मेरे दोस्तों, झूठ को अपनी जिंदगियों से निकाल दो, जिंदगी को गनीमत जानो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत
गनीमत जानो कि आज जवान हो तो कल बूढ़े हो जाओगे। मैंने बूढ़ों को कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते देखा, आज अगर मौका है तो सर झुका दो रब गया। जवानी में बंदा ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि बुढ़ेपे में नहीं कर सकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। आज तंदुरुस्त हो तो इसको गनीमत जानो, कल क्या बीमारियां आ जाएं और तू कुछ कर ना सके। आज जितनी इताअत कर सकता है अल्लाह और उसके रसूल की कर ले। दौलतमंदी को गरीबी से पहले गनीमत जानो। आज चंद पैसे हैं उसको अच्छी जगह पर सर्व कर दो, क्या पता कल को तेरा कारोबार बैठ जाए और तू गरीब हो जाए। अपने फुर्सत के लम्हों को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो कि आज अगर फारिग बैठे हो तो अपनी सोच को अच्छे काम की तरफ लेकर जाओ, क्या पता कल तू मसरूफ हो जाए, तुझे सोचने की फुर्सत ना मिले। अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, क्या पता किस वक्त जिंदगी की सांस बंद हो जाए और तुझे अज़ल का फैसला आ जाए। उससे पहले तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल की बिनाई हुई जिंदगी के अंदर इताअत में अपनी जिंदगी गुजार दो। 5 मिनट मेरे वक्त में रह गए हैं। मेरे दोस्तों, क़यामत हमारे सामने खड़ी है, सामने हमारे क़यामत का दिन है जिसको आप डे ऑफ जस्टिस कहते हो। हम सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अपने अमाल के साथ हाजिर होंगे और ये जिस्म की आज़ा, हाथ, पाँव, आंखें, जुबान, कान, ये हमारे गवाह